ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی محنت کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ مجھے دے دے گا، اگر میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے دے گا، اگر میرے نصیب میں یہ جاب ہوگی تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے یہ جاب دے دے گا، اگر میں نے ایگزامز میں پاس ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی پاس کر دے گا، محنت کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک یہ اوپینین ہے۔ دوسرا ایکسٹریم اوپینین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی ہر چیز میں اللہ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم محنت کرو گے تو تبھی تمہیں محنت کا پھل ملے گا، اپنی قوت بازو کے اوپر اعتماد کرو اور محنت کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے لیکن ہر چیز میں اللہ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی، اپنی عقل کو استعمال کرو تبھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ دوسرا اوپینین ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل ہے وہ حقیقت میں ان دونوں کا کمبینیشن ہے، ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہم نے وہ میئرز بھی لینے ہیں جو ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاہیے، ہم نے اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، ہم نے پلاننگ بھی کرنی ہے، ہم نے اپنا انٹلیکچوئل لیول بھی یوز کرنا ہے، لیکن یہ سب چیزیں یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اگر میں استعمال کر بھی لوں گا یہ چیزیں میرے لیے اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی، مجھے اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم نہیں ہوگا، اور جب تک کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آئے گا کہ یہ سب چیزیں میری کامیابی کا ذریعہ بنیں۔ تو اصل میں توکل کیا ہے؟ ان کا کمبینیشن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا کلیئرلی اس بارے میں بتایا کہ اللہ پہ توکل ہے کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اور ایک اور دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بڑا اسپیسیفک سوال کیا، اور یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آ کر انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ ویری اسپیسیفک کوشچن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے پہلے پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ گاڑی کو لاک لگائیں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ گھر کو لاک لگائیں گے کہیں پہ جاتے ہوئے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ اپنے ایگزامز کے لیے پہلے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پاس ہونے کے لیے پھر ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں گے، اس بزنس میں اپنی محنت بھی کریں گے، اسٹریٹجی بھی بنائیں گے، پلاننگ بھی کریں گے، بزنس پلان بھی ہوگا، پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے، ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ اور یہ چیز آپ نے بہت کلیئرلی بتائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر ان کے پاس اس شخص نے کسی شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے رزق دینا ہوگا تو مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے دے گا۔ تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ جاہل ہے، اس شخص کا علم ناقص ہے کہ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بس اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف دعائیں کرنا شروع کر دو اور اچانک اگر اللہ کی طرف سے ہونا ہوگا تو اللہ کر دے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی چیز کے بھی ہماری بھوک کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم اگر کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کیا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ بھوک کا مطلب کیا ہے کہ ایک فیلنگ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک لگی کا مطلب یہ تھوڑی کوئی فزیکل چیز آ کے ہمیں لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھوک لگی ہے۔ ایک اندر کا احساس ہوتا ہے، ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ذہن کہتا ہے بھی کچھ کھا لو گے تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں جو بھوک ختم ہوئی ہے، یہ بھوک کو کریٹ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ختم بھی کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کھانے کے بھی ہماری بھوک ختم کر سکتا ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ نے ایک سنت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے تو تمہیں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سے متعلق کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ
वैसा तवक्कल करो जैसा अल्लाह पे तवक्कल करने का हक है, वैसा तवक्कल करो जैसा अल्लाह पे तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें रिस्क वैसे अता करेगा जैसे वो परिंदों को रिस्क अता करते हैं। अब जब इतनी सी हदीस जब हम बयान करते हैं तो अक्सर लोग इस चीज को क्या फरमाते हैं, समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा, जैसे परिंदों को बैठे बैठे रिस्क मिल जाता है तो हमें भी बैठे बैठे रिस्क मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हदीस का जो अगला हिस्सा है उसको कोट नहीं करते तो वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसी हदीस में आगे क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे परिंदे सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। तो क्या मैसेज है हमारे लिए, बैठे रहने से नहीं हुआ, इवन परिंदे भी अपने रिस्क को हासिल करने के लिए अपने घोंसले को छोड़ते हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर शाम को जब वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हमने भी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजों को पूरा करना है, मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, जद्दोजहद भी करनी है और तवक्कल अल्लाह पे करना है कि अल्लाह ने अगर इस सारी मेहनत के नतीजे में मेरे लिए कोई चीज लिखी होगी तो अल्लाह मुझे दे देगा।